اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 127 میں نیت کے اجزاء پر تقسیم کے متعلق شہید ثانی کی تحقیق مزید پیش کی جائے گی۔ شہید ثانی نے نیت کی اجزاء عبادت پر تقسیم کے حوالے سے نہایت علمی تحلیل اور تجزیہ پیش کیا ہے، اس کے متعلق تفصیل پیش کی جائے گی۔ نیت کی اجزاء عبادت پر تقسیم کے متعلق آراء کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجزاء پر نیت کی تقسیم کی اولویت سے انکار ہوگا۔ ماہ رمضان کی نیت میں احتیاط کے تقاضے کا ذکر ہوگا۔ غسل میت کی نیت میں شہید اول کی رائے کا تجزیہ اور تحلیل پیش کیا جائے گا۔ تو بحث اس میں تھی کہ شہید اول نے فرمایا تھا کہ ہر رات ہر روزے کی نیت علیحدہ کرنا اولویت رکھتا ہے اور پورے ماہ رمضان کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ شہید ثانی نے فرمایا، جناب علی، یہاں پر ہم اصولی قواعد اور عقلی تحلیلات کے ذریعے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ پورے ماہ رمضان کی ایک نیت کو کیوں کافی سمجھتے ہیں؟ تو آپ ہمیں یہی کہیں گے کہ جناب علی، پورا ماہ رمضان کے 30 روزے جو ہیں وہ ایک مجموعہ عبادت ہیں، تو جس طرح ایک عبادت کی ایک نیت کافی ہوتی ہے، اسی طرح 30 روزے چونکہ سب مل کر ایک ماہ رمضان عبادت ہے تو یہی کافی ہونی چاہیے۔ تو شہید ثانی نے ان کو اس حوالے سے اشکال کیا کہ آپ نے وضو کی بحث میں کہا ہوا ہے کہ جب ایک عبادت کی ایک نیت کافی ہوتی ہے تو اس عبادت کے ذیلی اجزاء پر علیحدہ نیت، مستقل نیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر آپ نے جب پورے ماہ رمضان کے 30 روزوں کو ایک عبادت فرض کر لیا تو پھر علیحدہ علیحدہ نیت ہر روزے کی، یہ تو الٹا جائز نہیں ہونی چاہیے، چاہے جائے کہ آپ کہہ رہے ہیں بہتر ہے۔ ہاں، آپ اس بحث میں جو ہے نا جی یہ نظریہ نہ دیں۔ ہم کچھ ایسے فقہا کو جانتے ہیں جو عبادات کی نیت کے حوالے سے تقسیم کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قابل تعدد نیت ہوتی ہیں، یعنی ان کے اجزاء پر بھی نیت کی جا سکتی ہے، اور کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اجزاء حصی نہیں پائے جاتے اور ان کے اجزاء کے لیے علیحدہ نیت نہیں کی جا سکتی، جیسے روزہ ہے۔ تو اب شہید ثانی ان کے نظریے کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا، نعم من فرق بین العبادات وجعل بعضها مما يقبل الاتحاد والتعدد كمجوز تفریقها في الوضوء يأتي عنده هنا الجواز من غیر اولویت لأنها تناسب الاحتیاط وهو منفی۔ ہاں، وہ علماء اور فقہا جو عبادات میں تفریق کرتے ہیں، یعنی ان کی اقسام بناتے ہیں، وَجَعَلَ بَعْضَهَا مِمَّا يَقْبَلُ الْاتِّحَادَ وَالتَّعَدُّدَ، اور وہ کہتے ہیں کچھ عبادات تو ایسی ہیں کہ جن کے اجزاء کے لیے علیحدہ نیت نہیں ہو سکتی، جیسے کہ ان کے نزدیک روزہ ہے چونکہ اس کے حصی اجزاء نہیں ہوتے، لیکن دوسری بعض عبادات کو وہ قرار دیتے ہیں کہ ان میں ایک نیت بھی ہو سکتی ہے اور متعدد نیتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو وہ لوگ اصل میں وضو والی بحث میں ہی کہتے ہیں کہ وضو کے لیے ایک نیت بھی کافی ہے، چونکہ تمام اس کے اجزاء اور جو اس کے افعال ہیں وہ مل کر ایک وضو بنتے ہیں، ایک عبادت بنتے ہیں، اور اس کے ہر ایک جز کے لیے بھی نیت جائز ہے، چونکہ وہ جو جز ہے اس کا وہ اس عبادت کی عبادیت میں دخیل ہے۔ تو وہ علماء چونکہ اس بحث میں کیا ہے، تھوڑا سا ان کا نظریہ وسیع ہے، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ وضو کی ایک نیت بھی کافی ہے، زیادہ نیتیں بھی کر سکتے ہیں۔ کا مجوز تفریق، جیسے وہ علماء اور فقہا جو جائز قرار دیتے ہیں نیت کو تقسیم کرنے کو فی الوضوء، وضو کے اعضاء اور اجزاء پر، یاتی عندہ ہنا الجواز، تو ان کے نزدیک ماہ رمضان کی بحث میں بھی ہر روزے کے لیے علیحدہ نیت کرنا جائز ہوگا۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں یاد رکھنا
من غیر اولویت، لیکن علیحدہ علیحدہ نیت کرنا یا پورے ماہ رمضان کے لیے ایک نیت کا کافی ہونا، کسی ایک صورت کو دوسری پر ترجیح اور بہتری اور اولویت حاصل نہیں ہوگی۔ بھائی نیت کرنی ہے نا، قربتاً اللہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، اب یہ کہنا کہ علیحدہ علیحدہ وہ نیت کرے گا ہر روزے کے لیے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور جناب اگر پورے ماہ رمضان کی ایک نیت کرے تو پھر یہ کیا ہے، کافی ہے۔ بھائی کافی ہے، دونوں صورتوں میں کافی ہے۔ اولویت کے لیے پھر علیحدہ ایک دلیل ہونی چاہیے، لِأَنَّهَا تُنَاسِبُ الْإِحْتِيَاطَ، چونکہ اولویت وہاں پہ پائی جاتی ہے جہاں پر احتیاط کے ساتھ موافقت ہوتی ہو، وَهُوَ مَنْفِيٌ، حالانکہ علیحدہ علیحدہ نیت کرنے میں کون سی احتیاط پائی جاتی ہے؟ بلکہ ماہ رمضان کے روزے کی نیت میں احتیاط تو یہ ہونی چاہیے کہ پورے ماہ رمضان کی بھی ایک نیت کرے اور ہر ایک روزے کے لیے علیحدہ علیحدہ نیت بھی کرے، تو یہ احتیاط ہے۔ فقط جناب علی ہر روزے کے لیے علیحدہ نیت کرنا تو اس میں احتیاط نہیں ہے، یا پھر پورے ماہ رمضان کی ایک نیت کرنا، اس میں بھی احتیاط نہیں، دونوں کافی ہیں کیونکہ اس کی نیت ہو گئی ہے۔ تو بہرحال یہ تھا شہید ثانی کا نقد و نظر۔ اب ہم آتے ہیں وَإِنَّمَا الْإِحْتِيَاطُ هُنَا الْجَامِعُ بَيْنَ نِيَّةِ الْمَجْمُوعِ وَالنِّيَّةِ لِكُلِّ يَوْمٍ، بے شک احتیاط کا تقاضا ماہ رمضان کی نیت میں یہ ہے کہ دونوں نیتوں کے درمیان جمع کیا جائے، یعنی پورے ماہ رمضان کی ایک نیت کی جائے اور اس کے ہر روزے کے لیے علیحدہ بھی نیت کی جائے ہر رات کو، تو یہ ہوگا احتیاط کا تقاضا۔ اگر شہید اول اولویت کو بتانا چاہتے تھے تو اس تیسری شق کو انہیں بیان کرنا چاہیے تھا، یعنی وہ کہتے کہ ہمارے کچھ فقہا کہتے ہیں جو کہ متقدمین ہیں پورے ماہ رمضان کی ایک نیت کرنی چاہیے، اور متاخرین کہتے ہیں کہ جناب علی ہر روزے کی رات کو علیحدہ نیت کرنی چاہیے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ پورے ماہ رمضان کی بھی ایک نیت کی جائے اور ہر رات کے روزے کے لیے بھی اس کی رات کو نیت کی جائے، تو یہ ہوتا ہے احتیاط کا تقاضا۔ شہید ثانی نے یہاں پر ماشاءاللہ بہت دقیق تحقیقات پیش کی ہیں۔ شہید ثانی کو بھی یہاں پہ جو ہے نا جی کافی تحقیقی جوش موجود ہے، وہ شہید اول پر ایک اور جگہ بھی اشکال کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا مثلہ یاتی عند المصنف فی غسل الاموات حیث اجتزأ فی الثلاثة بنیت واحدة لو اراد الاحتیاط بتعددها لكل غسل فإنه لا يتم الا بجمعها ابتداء ثم النیت للآخرین، آخرین ہوگا چونکہ تین ہوتے ہیں ٹوٹل۔ اسی طرح کا اشکال مصنف کے نزدیک غسل اموات میں بھی پیش آئے گا، جیسا کہ روزے کی باس میں تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ ایک نیت کافی ہوتی ہے، پھر کہا کہ ہر ایک کی نیت کرنا اولویت رکھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں ہم نے اشکال کیا ہے، اسی طرح کا اشکال مصنف کے نزدیک غسل اموات میں بھی آئے گا، حیث اجتزأ فی الثلاثة بنیت واحدہ، چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ غسل میت تین ہوتے ہیں، تینوں کے لیے ایک ہی نیت کافی ہے۔ اجتزاء یعنی اکتفا، اس کو کافی سمجھا ہے تینوں غسلوں میں ایک نیت کرنے کو، اور ادھر کہا ہے کہ اگر وہ غسل دینے والا احتیاط کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کیا کرے، ہر ایک غسل کے لیے علیحدہ نیت کرے۔ لو اراد الاحتیاط، اگر غسل دینے والا احتیاط کرنا چاہتا ہے بتعددها لكل غسل، کہ وہ ہر غسل کے لیے علیحدہ نیت بھی کرے، تو شہید ثانی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يُتِمُّ إِلَّا بِجَمْعِهَا ابْتِدَاءً ثُمَّ النِّيَّةُ لِلْآخَرَيْنِ، تو یہ جو نظریہ ہے ان کا یہ کامل نہیں ہوتا مگر اس طرح کہ ابتدا میں ان تمام کی ایک نیت کی جائے، ثم النِّيَّةُ لِلْآخَرَيْنِ، پھر ہر ایک غسل کی علیحدہ علیحدہ بھی نیت کی جائے۔ تو شہید اول کے نظریے کے مطابق اس میں اشکال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب علی آپ تو ان کے جب قرار دیتے ہیں کہ تینوں کی ایک نیت کافی ہے تو آپ ان کو ایک عبادت سمجھ لیتے ہیں، جب ان کو ایک عبادت سمجھ لیتے ہیں تو پھر علیحدہ علیحدہ ہر غسل کے لیے نیت کو قرار دینے سے
اس کو تو آپ جائز ہی نہیں سمجھتے۔ بس خلاصہ یہ نکلا شہید ثانی نے جو تحقیقات کی ہیں کہ شہید اول کا جو نظریہ ہے ان کو اپنے اصولی نظریے پر اور عبادات کی تقسیم کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ آیا وہ اس طرح وہ قرار دے سکتے ہیں کہ کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جن کی مجموعاً بھی نیت ہو سکتی ہے اور ان کے اجزاء کے تحت بھی نیت ہو سکتی ہے، اور کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جن کے اجزاء ہی نہیں ہوتے۔ اگر اس قسم کی تقسیمات ان کے ذہن میں نہیں ہے تو پھر ان کا نظریہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ پوری بحث کا اگر ہم ایک جائزہ لینا چاہیں تو یہ ہے کہ جو علماء قدما پورے ماہ رمضان کی ایک نیت کو کافی سمجھتے تھے، وہ قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ 185 سے استفادہ کرتے تھے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ ماہ رمضان کے روزے آپ نے رکھنے ہیں، جو اپنے وطن میں موجود ہو تو پھر وہ اس کے پورے روزے رکھے، یعنی تمام روزوں کی ایک ہی نیت کر لے۔ تو اس نظریے میں اشکال کیا گیا کہ ہر دن کا روزہ عبادت مستقلہ ہوتا ہے، اس لیے ہر ایک کو باطل کرنے سے علیحدہ علیحدہ کفارے واجب ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی دن کا روزہ وہ باطل ہو جائے تو پورے ماہ رمضان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہو۔ اس کو یعنی کہ عموم بدلی اور عموم استغراقی اور عموم مجموعی کے تحت لیا جائے، یعنی یہ عموم مجموعی کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح 12 اماموں کا ماننا ضروری ہے، ایک کو بھی نہیں مانیں گے تو باقی سب کا انکار لازم آئے گا، بلکہ یہ ہر ایک جو عبادت ہے یہ کیا ہے، مستقل ہے۔ تو اقوی یہ ہے کہ ہر دن کی نیت کرنی چاہیے۔ جب ہم نیت کو اختیاری قرار دیں، اگر ہم نیت کو قصد اور ارادہ اور داعی اور انگیزہ سمجھیں تو جب انسان اٹھتا ہے روزہ رکھنے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ روزے کی تیاری کرتا ہے تو پھر نیت خود بخود ہو جاتی ہے۔ یہاں تک تعلق ہے کہ ایک نیت کے کافی ہونے کی صورت میں علیحدہ علیحدہ نیت کو اولویت حاصل ہے، اور شہید ثانی نے بھی اشکال کیا ہے۔ تو یہ جناب علی اصل میں نظریہ اختیار کیا تھا علامہ حلی نے منتہی المطلب فی تحقیق المذہب میں۔ ان کی عبارت ہے لو قلنا بالاکتفاء بالنیت الواحدہ فإن الأولی تجدیدها بلا خلاف، اگر ہم پورے ماہ رمضان کی ایک نیت کو کافی قرار دیں تو ہر رات میں ہر روزے کی نیت کرنا تو بلا اختلاف اولویت رکھتا ہے۔ تو شہید ثانی نے گویا شہید اول پر اشکال کیا ہے، اور یہ اشکال علامہ حلی پہ بھی جائے گا کہ جناب علی آپ اس طرح کی اولویت کیسے نکال سکتے ہیں؟ پہلے اپنا اصولی نظریہ واضح کریں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ پورے ماہ رمضان کی ایک نیت کافی ہے تو آپ اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ پورا ماہ رمضان ایک عبادت ہے تو پھر اس کی ایک ہی نیت کافی ہوگی، تو پھر ہر ایک جو اس کا جز ہے اس کی نیت کی اولویت کہاں سے نکال لی؟ ہاں جناب علی، تو یہ کیا ہے ان پر اشکال جائے گا، کیونکہ ایک عبادت کی ایک ہی نیت ہوتی ہے اور اس کے اجزاء پر علیحدہ علیحدہ نیت نہیں کی جاتی۔ اس کی مثال اگر تھوڑی سی مشکل بنانا چاہیں، یعنی اگلے بندے کو سوچنے پہ مجبور کرنا چاہیں، تو نماز کی مثال ہے۔ اب نماز جب شروع کرتے ہیں تو ایک ہی نیت کی جاتی ہے، اب یہ نہیں کہ رکوع کے لیے علیحدہ نیت کریں اور جناب علی سجدے کے لیے علیحدہ نیت کریں، تشہد کے لیے علیحدہ نیت کریں، کیونکہ ایک عبادت کی ایک ہی نیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس میں اشکال وغیرہ کیا جاتا ہے کہ اجزاء عبادت آپس میں منفصل ہوں اور دوبارہ نیت کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، چونکہ نماز میں دوبارہ تو وہ نہیں کر سکتے، تو پھر ایک عبادت میں زیادہ نیتوں میں کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ بہرحال شہید ثانی کی تحقیق یہ ہوئی کہ اگر اس طرح ہو کہ ایک عبادت کی مجموعی ایک نیت بھی کافی ہو اور ایک کے لیے علیحدہ نیت بھی کافی ہو، تو اس میں احتیاط کا تقاضا یہ ہوگا کہ دونوں نیتیں
کی جائیں تو پھر احتیاط کا تقاضا پورا ہوگا۔ تو اس پر بھی جناب لباس نے اشکال کیا کہ واجہ اولویت فقط احتیاط تعدد سے نہیں آتی، بلکہ احتمال ہے کہ پورا مہینہ جو ہے وہ ایک عبادت نہ سمجھا گیا ہو، بلکہ اس کا گمان قوی ہے، اور آیت میں جو ہے اس کا امر آیا ہے وہ متعدد ایام کے حساب سے وہ کیا ہے منحل ہو جاتا ہو، تو ہر ایک روزہ جو ہے اس کی علیحدہ نیت کی جا سکتی ہے، اور اس کو ہم وضو اور غسل وغیرہ پہ بھی قیاس نہ کریں۔ اگرچہ آپ کی باتیں ٹھیک ہیں، بہت آپ نے دقت کی ہے، لیکن شہید اول کی جو عبارت ہے یا علامہ حلی کی جو قول ہے کہ اگر ہم ایک نیت کو کافی قرار دیں تو علیحدہ علیحدہ نیت کو اولا ہونا چاہیے، چونکہ یاد دہانی اور تذکر اس میں زیادہ ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک ان کا اپنے ذہن میں چیز موجود ہے، دلیل موجود ہے۔